بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں صاحبان کے خلاف ایف آئی اے کو کارروائی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس معاملے میں دو صحافی بھی انوالو ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، دونوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ 6 جج جنہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو خفیہ ادارے دباؤ میں رکھتے ہیں، اور اس کے جو سرخیل تھے جسٹس محسن اختر کیانی، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ جج صاحب کی یہ کوشش کہ وہ خط لکھ کر خود کو بچا سکے، یہ ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ 6 ججوں کے حوالے سے یہ تاثر بھی موجود ہے کہ ان میں سے بہت سے جج ایسے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہونے والی تھی، لیکن انہوں نے خط لکھ کر اپنے آپ کو سیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ جس نے ججوں کو زہر آلود خط بھیجے، اس کے بارے میں بھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ ایک ہی شخص ہے اور ایک ہی شخص کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک خبر خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جج صاحب میری عید بنا دیں اور مجھے بشرا بی بی سے ملوا دیں۔ تحریک انصاف کے لوگ یہ بھی توقع کیے بیٹھے کہ منگل کے روز بشرا بی بی کی رہائی ہو جائے گی اور عید سے پہلے وہ آزاد ہو جائیں گی۔ تو کیا وہ اپنے شوہر سے آزاد حیثیت میں ملے گی یا ایک قیدی کی حیثیت سے ان کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس پر کریں گے بات۔ اس کے علاوہ کل سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہے اور پی ٹی آئی نے الیکشن رکوانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن پی ٹی آئی کو یہاں بھی ناامیدی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور سینٹ کا الیکشن کل اپنے وقت پر ہوگا۔ اس کو روکنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، تو پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ان دنوں سعودی عرب کے دورے پر ہے۔ مکہ مکرمہ میں ان کی الصفا پیلس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، جس کا سرکاری اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور سرکاری اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی یہ ملاقات بڑی مفید رہی اور پاکستان کے اندر $5 ارب کی سرمایہ کاری پر سعودی عرب نے آگے بڑھنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے اندر کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جن میں سعودی عرب انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور سعودی عرب اور یو اے ای اس بات کا اعلان کر چکے کہ آئندہ وہ کسی بھی مسلم ملک کو امداد نہیں دیں گے، بلکہ ان ملکوں میں انویسٹمنٹ کریں گے، جو کہ اچھی بات ہے۔ اور پاکستان کے اندر بہت سے پروجیکٹ ایسے ہیں جن میں سعودی عرب سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پہ مبارکباد دی، اور شہباز شریف نے ان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے جو انہوں نے قبول کر لی، اور جلدی وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ تو یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں آج ایک تاریخ ساز دن تھا کہ 100 انڈیکس پہلی بار 69,000 کا ہدف جو ہے وہ عبور کر گیا ہے، اور پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ پچھلے کئی دنوں سے بہت ہی پازیٹیو رجحان کی حامل ہے، اور ٹریڈنگ جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ جو اس وقت کلوزنگ ہوئی ہے 69,720، تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 70,000 کا جو تاریخ ساز ہدف ہے وہ پورا کر سکتی ہے۔ تو معاشی تجزیہ کاروں کی رائے کے مطابق اس سے جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو اعتماد ملا ہے، اور پاکستان کی جو معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہونے کی توقع ہے۔ تو یہ دو خبریں معیشت کے حوالے سے بڑی اچھی پازیٹیو خبریں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو الارمنگ چیز ہے وہ پاکستان کے اندر مہنگائی کا تیزی سے بڑھنا ہے، اور پچھلے ایک ہفتے میں گیس، بجلی اور پیٹرول قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے اوپر جانا شروع ہو گئی ہے۔ یہ پچھلے دنوں مہنگائی نیچے آ رہی تھی، لیکن قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے یہ مہنگائی اب دوبارہ اوپر جا رہی ہے، اور یہ 50 سالہ تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تو ذرائع کہتے ہیں کہ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 26% رہنے کا امکان ہے۔ 2025 میں یہ کم ہوگی 15%، اور 2026 میں جا کے یہ 11% پر فال کرے گی۔ تو عالمی بینک کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی جو ششماہی ہے اس میں مہنگائی 1974 کے بعد سب سے زیادہ یعنی سطح پر رہی ہے، اور یہ جو اس کی وجہ ہے انہوں نے بتا دی کہ یہ جو بجلی، گیس، اس کی قیمتوں میں اضافہ، پیداواری لاگت میں اضافہ،
تو یہ سب جو ہے مہنگائی میں اضافے کی وجہ بنی ہے۔ تو یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے جس نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ 28.8% ہے، جو گزشتہ سال اسی عرصے میں 25% تھی، یعنی 25% تھی۔ تو روپے کی قدر میں استحکام، مقامی سطح پر فیصلوں کی پیداوار میں اضافے اور عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں دباؤ میں کمی کے باوجود پاکستان میں مہنگائی بڑھی ہے، اور یہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے اس میں کمی کا اب آگے کوئی امکان نظر نہیں آتا، اور مہنگائی 26% رہنے کا امکان ہے۔ یہ مہنگائی اور پاکستان کی جو معیشت کی صورتحال ہے اس کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ سیاست اور باقی معاملات تو اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر کی گئی ہے۔ یہ شکایت سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار وقاص ملک نے دائر کی ہے۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریاست مخالف ایجنڈا اپنایا، ساتھ ہی ججوں کو ساتھ ملایا، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان کو فوری طور پر بطور جج کام سے روکا جائے۔ جسٹس محسن اختر کیانی ان 6 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر یہ شکایت کی تھی کہ ججوں کے اوپر خفیہ ادارے دباؤ ڈالتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، اور ججوں کے کام میں بیرونی مداخلت ہوتی ہے۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کی انکوائری کرے اور ججوں کو بتایا جائے کہ وہ اس صورتحال میں کیا کریں۔ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ججوں نے ایک یونین بنا کر خط لکھا، اور اس خط کی بنیاد پر سپریم کورٹ کو پھر آج خود نوٹس لینا پڑا۔ اس سے پہلے حکومت نے کمیشن بنایا، لیکن کمیشن کے سربراہ نے کام کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ تو اس کی اب 29 اپریل کو سماعت ہونی ہے۔ چیف جسٹس قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر اشارہ دیا کہ فل کورٹ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا۔ تو یہ معاملہ اتنا سنگین ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال پیدا ہو چکا ہے کہ کیا یہ جج اس وقت تک اپنے فرائض سر انجام دیں، کیونکہ اس خط کے جو موٹو ہیں وہ پولیٹیکل لگتے ہیں، اور ابھی یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ کیا واقعی یہ تمام جج صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ درست ہیں۔ تو جب تک ان کے الزامات درست نہیں ہوتے یہ یقینی طور پر کنٹروورشل رہیں گے۔ تو اسی بنیاد پر وقاص ملک ایڈوکیٹ جو کہ بار کے سابق عہدیدار بھی ہیں، انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے کہ ان کو بطور جج کام سے روکا جائے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تمام ججوں کو کام سے روکنا چاہیے۔ لیکن ججوں کو خط لکھنے کے حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تینوں عدالتوں کے ججوں کو خطوط کی لکھائی ایک ہی شخص کی ہے۔ فرینزک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کو مختلف ناموں سے خط لکھے گئے تھے، کسی کو ریشم کے نام سے، کسی کو ریشمہ کے نام سے، اور کسی کو گلشاد اور کسی کو فریاد کے نام سے خط لکھے تھے۔ تو وہ رائٹنگ جو ہے وہ فرینزک لیب سے اس کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ ایک ہی شخص کی ہے، اور یہ ایک ہی جگہ سے پوسٹ کیے گئے۔ تو لکھائی میچ کر گئی ہے، سی ٹی ڈی کے پاس یہ رپورٹ آ گئی ہے، اور خط پوسٹ کرنے والے شخص کی شناخت کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ پوسٹ باکسز کے قریب سے حاصل سی سی ٹی وی ویڈیو سے نادرہ کے ذریعے اس کی شناخت جو ہے اس کا عمل جاری ہے۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ تمام خطوط ایک شخص نے لکھے، اور اس میں جو پاؤڈر ڈالا اور بھیجا جس شخص نے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ماسٹر مائنڈ ایک ہی ہے، یعنی یہ ون مین آرمی کسی کا انڈیویجول فیل لگتا ہے۔ تو سی ٹی ڈی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ججز کے خطوط میں جو آرسینک پاؤڈر ڈالا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی تفتیشی اہلکار کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں، اور جس مقام سے یہ خریدا گیا اس کی بھی تقریباً شناخت ہو چکی ہے۔ اس پر جو ہے وہ معاملات آگے چل رہے ہیں۔ تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ ججوں کو روزانہ کی بنیاد پر بھیجی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ ایک ہی شخص کا کام ہے۔ اب وہ ایک شخص جو ہے وہ اس کا تعلق فوج سے ہے یا خفیہ ادارے سے ہے جن کے اوپر الزام ہے، یا وہ جس نے یہ خط لکھایا 6 ججوں سے، اس کے پیچھے جو سوچ موجود ہے وہ ہے۔ تو بہرحال اس کی ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کو ان کی اہلیہ سے الگ ملاقات کرائی جائے، تنہائی میں ملاقات کرائی جائے۔ میاں بیوی کا یہ حق ہے کہ انہیں ملاقات کرنے دی جائے۔ اب میاں بیوی کی ملاقات تو ہو رہی ہے مقدمات کے سلسلے میں، القادر ٹرسٹ کیس میں اور باقی کیسوں میں، وہ عدت میں نکاح والا کیس ہے اس میں بھی میاں بیوی کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن عدالت
کو یہ درخواست دی گئی تھی کہ اکیلے ملاقات کرائی جائے، تو اب اس کی شکایت اسلام آباد ہائی کورٹ کو کی گئی ہے جی کہ عمران خان کی ان کی اہلیہ سے ملاقات نہیں کرائی گئی، اور اب یہ درخواست کی گئی ہے کہ ابھی تک تو جیلر نے ملاقات نہیں کرائی، تو اب عید آ گئی ہے تو عید پر ان کی ملاقات کرانے کا حکم دیا جائے۔ تو آسان لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جج صاحب ساڑی عید کرا دیو۔ تو خان صاحب اپنی بیوی سے تنہائی میں ملنے کے خواہش مند ہیں۔ ویسے تو یہ میاں بیوی کا استحقاق ہے، لیکن اب قیدیوں کی تنہائی ملاقات کی جو ماضی میں روایت رہی ہے وہ بھی موجود ہے۔ آصف علی زرداری صاحب جب قید میں تھے تو بے نظیر صاحبہ ان سے ملنے جاتی تھی، ان کی ملاقات اکثر تنہائی میں بھی ہو جاتی تھی یا کرا دی جاتی تھی۔ اب اس درخواست کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب یہ بڑے تپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے عدالتی حکم کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، تو آپ ہمیں درخواست دیں توہین عدالت کی اور ہم کارروائی کریں گے۔ اور پھر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی انہوں نے طلب کیا، اکیلے میں ان سے بات کی۔ بعد میں جج صاحب نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے، عید کے بعد اس کیس کو سن کر فیصلہ کریں گے۔ تو جج صاحب نے وہ جو خواہش تھی نا کہ عید کے روز ملاقات کرائی جائے، تو ساڑی بھی عید کرائی جائے، وہ ایڈوکیٹ جنرل سے ملاقات کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو بدل دیا۔ تو اب اگر اس کو میں ذرا باریک بینی سے دوربین لگا کے دیکھوں کہ یہ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہیں، انہوں نے گزشتہ سماعت میں حکم دیا تھا کہ بشرا بی بی کی عمران سے علیحدگی ملاقات کرائیں اور عید کے دن بھی کرائیں، باقاعدہ احکامات دیے گئے تھے کہ عید پر بھی ملاقات کروائی جائے۔ اب جب یہ ان کے احکامات پر عمل نہیں ہوا تو انہوں نے کہا توہین عدالت کی درخواست دو اور اس پہ کارروائی ہوگی۔ پھر ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا، اس سے بات کرنے کے بعد کہا اس معاملے کو عید کے بعد دیکھیں گے۔ تو عید تو نکل گئی، خان صاحب کی عید ہوگی خراب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی اپنی اہلیہ سے عید پر ملاقات نہیں ہو رہی اکیلے میں۔ ویسے تو ہو سکتا ہے ایک کیس کل بھی ہے ملاقات ہو جائے، لیکن عید پہ اکیلے ملنے کی خواہش ان کی جو ہے نا وہ ادھوری رہ گئی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان نے جو 2 دن پہلے ایک بیان دیا بڑا سخت، اور اس پر رد عمل بھی بڑا سخت آیا، تو وہ جو ان کو رعایتیں مل رہی تھی ہو سکتا ہے ان سے ہاتھ کھینچ لیا گیا ہو۔ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اب وہ جو جج صاحب بڑے یعنی دھڑلے سے ان کو رعایتیں دے رہے تھے، تو وہ بھی کسی کی مرضی سے دے رہے ہوں گے نا کہ ٹھیک ہے یار تھوڑی بہت رعایت دے دو۔ اب وہ رعایتیں جو ہے یعنی وہ سہولت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کل یعنی منگل کے روز عمران خان صاحب کی جو عدت میں نکاح والا کیس ہے یا القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کیس میں عمران خان صاحب کی جو اہلیہ بشرا بی بی ان کی رہائی ہو سکتی ہے، ان کی سزا ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس پر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہو کہ بھائی کل تم نے رہا ہو ہی جانا، تو اب آپ کے حکم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جج صاحب نے کہا جی معاملہ عید کے بعد دیکھیں گے۔ یہ دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ امکان یہ کہ عمران خان کی جو سہولت کاری ہے نا اس کے اوپر بین لگ گیا۔ اس کے علاوہ سابق وزیر شاہد خان عباسی نے اپنی نئی سیاسی جماعت بنا لی ہے، اور اس کو رجسٹر کرانے کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ درخواست جمع کرا دی ہے۔ ان کی سیاسی جماعت کا نام کیا ہوگا تو انہوں نے ابھی اس کو ریویل نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے تمام ڈاکومنٹس فراہم کر دیے ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق وہ اپنی سیاسی جماعت کو رجسٹر کرا رہے ہیں، اور آئندہ جب بھی الیکشن ہوں گے وہ اپنی نئی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے اس پر حصہ لیں گے۔ اس میں ان کے علاوہ مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ کھوکھر یہ 2 نمایاں لوگ ہیں جنہوں نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو اب ایک نئی سیاسی جماعت ہم اگلے الیکشن میں دیکھ پائیں گے۔ اور ویسے کریڈیبل آدمی ہے شاہد خان عباسی، اور یہ کم از کم جو حال ہی میں 2 سیاسی جماعتیں بنی ہیں، دونوں سیاسی جماعتوں کو بری طریقے سے عوام نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اب شاہد خان عباسی کی جماعت کا حشر بھی اس سے کوئی زیادہ الگ ہونے کا امکان تو نہیں ہے، لیکن ان کو گڈ لک کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ خود اچھے آدمی ہیں۔ اس کے علاوہ کل سینٹ کا الیکشن ہے، اور تحریک انصاف پہنچ گئی عدالت کے اندر اس الیکشن کو کینسل کرانے کے لیے۔ اور پی ٹی اے کے 5 سینیٹر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن روکا جائے، اور اس درخواست میں وقف اختیار کیا گیا تھا چونکہ خیبر پختونخوا میں ابھی تک سینٹ کا سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا، وہاں مخصوص نشستوں کے ارکان نے خلف نہیں اٹھایا۔ تو کوئی بات نہیں، کل عید ہے، آپ اس کے بعد رکھ لیں، بعد میں بھی الیکشن ہو جائے گا۔ جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کا
طریقہ کار جو ہے وہ پوچھنا پڑے گا پہلے کہ کیا جو الیکشن ہے وہ روکا بھی جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا، تو اس پہ نوٹسز جاری کر دیے۔ لیکن بعد میں پھر جب دلائل سننے کے بعد اور ساری چیزیں جب سامنے آئیں تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن پر حکم امتناعی جاری کرنے سے انکار کر دیا، یعنی انہوں نے الیکشن روکنے سے انکار کر دیا۔ جو درخواست دی گئی تھی کہ الیکشن روکا جائے تو وہ درخواست ہو گئی ریجیکٹ، لیکن انہوں نے نوٹسز جاری کر دی کہ الیکشن کمیشن کو کہ وہ اس کے اوپر اپنا جو بھی ان کا فیڈ بیک ہے وہ دے دیں۔ جن سینٹر نے یہ درخواست دائر کی تھی ان میں ڈاکٹر زرکا تیمور، فلک ناز، فوزیہ ارشد، سیف اللہ نیازی اور سیف اللہ ابڑو شامل تھے، جن میں انہوں نے الیکشن کمیشن، صدر پاکستان اور سینٹ کو فریق بنایا تھا۔ تو یہ تحریک انصاف نے ایک اٹیمپٹ کی تھی چیئرمین سینٹ کا الیکشن روکنے کی، لیکن وہ الیکشن روکنے میں ناکام رہے۔ اب سینٹ کے اجلاس میں 37 نئے سینیٹرز نے حلف اٹھانا ہے، تو پی ٹی آئی نے اب بس کل سینٹ کی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے جو دو لوگ ہیں بیرسٹر حامد خان اور ان کے علاوہ علامہ راجہ ناصر عباس، یہ دو نئے سینیٹر ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ منتخب ہوئے ہیں، یعنی سنی اتحاد کونسل کی سیٹ پر، تو انہوں نے بھی حلف اٹھانا ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ الیکشن کے بائیکاٹ کرتی ہے تو پھر ان کے ارکان حلف کیسے اٹھائیں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ بائیکاٹ والی جو بات ہے یہ بھی ابھی کچی پکی ہے، اس کے اوپر پی ٹی آئی زیادہ دیر سٹینڈ نہیں کر پائے گی۔ تو کہنے والے کہتے ہیں جی اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے اور بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، یہ دونوں باتیں کی جا رہی ہیں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیاض حمید کے حوالے سے۔ ان دونوں جنرلوں کے حوالے سے پاکستان کی بہت بڑی جو سیاسی ایلیٹ ہے وہ یہ توقع رکھتی ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، ان کے جو غیر قانونی کام ہے یا جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی سیاسی سرگرمیاں ہیں ان سب کی بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ کام جو انہوں نے بحیثیت آرمی چیف یا بحیثیت ڈی جی آئی سے کیے وہ تو الگ معاملہ ہے، اس کے اوپر جب بھی بات کرتے ہیں تو فوج کی طرف سے کوئی اچھا رد عمل نہیں آتا۔ نواز شریف نے بھی یہ کوشش کی تھی کہ ان دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان سے حساب لیا جائے کہ 2018 کے الیکشن پر یہ کیوں اثر انداز ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں ملک جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہوا۔ دیکھا جائے تو یہ دونوں ذمہ دار ہیں، پاکستان کے اندر جو بدترین معاشی بدحالی ہے عمران خان تو ہیں ہی، عمران خان تو ان کے پروجیکٹ کا حصہ تھے، لیکن یہ دونوں بنیادی طور پر ذمہ دار ہیں، لیکن ان دونوں کے خلاف کوئی بھی طاقت کارروائی کرنے کی پوچھ نہیں ہے۔ تو پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ایک درخواست کی سماعت کی ہے۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض حمید کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی تھی جس میں ان پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مثلا وہ لاپرواہی برت رہے ہیں۔ باجوہ صاحب جب باہر گئے تھے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ کھلے عام گھومتے پھرتے تھے تو کوئی بھی ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف انٹرویوز دیے اور مختلف واقعات کو انہوں نے غلط طور پر غلط بیانی کی اور کئی قانونی رکاوٹوں کو بھی انہوں نے پامال کیا، تو ان کو کافی سارے چارجز کے بعد ایک درخواست اندراج مقدمہ کی ایف آئی اے کو دی گئی تھی۔ اس پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست گئی تھی ان کے خلاف اس پر اعتراض کیا۔ عدالت نے جنرل باجوہ کے اعتراضات کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا اور جواب مانگ لیا۔ قمر جاوید باجوہ کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ 6 ماہ پہلے کہا گیا کہ درخواست دائر ہوئی ہے، 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ ایف آئی اے کو درخواست موصول ہی نہیں ہوئی، جو درخواست 6 ماہ بعد جمع ہو اس کی کوئی مقرری اسے خارج کر دینا چاہیے۔ تو باجوہ صاحب کے وکیل نے اس درخواست کو غیر اہم قرار دیا جو ایف آئی اے کے پاس جمع ہوئی ہے۔ تو ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ جناب درخواست آ گئی ہے، ہم اس کو قانون کے مطابق دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ تو عدالت نے ایف آئی اے کو کہا کہ وہ بالکل اس کو قانون کے مطابق دیکھ کر کارروائی کریں۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ عام مقدمہ ہے، ٹھیک ہے اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، لیکن ایف آئی اے کو یہ دیکھنا کہ اس میں کوئی جرم بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اس سے پہلے 22A کا ایک کیس آیا تھا، اس میں سینئر ججز نے آرڈر کیا تھا، جن سینئر ججز نے آرڈر کیا تھا میں نام نہیں لیتا لیکن میں وہ آرڈر بھی نہیں کرتا، پرچہ دیں یا نہ دیں میرا کام یہ نہیں ہے، کام پھر بھی ایف آئی اے کا ہے، یعنی اگر ان کے اوپر مقدمہ درج ہونا ہے تو ایف آئی اے کرے گی۔ کل کو کیا پتا کہ ایف آئی اے کہہ دے کہ پرچہ بنتا ہے یا کہہ دے پرچہ نہیں بنتا، تو عدالت نہ پرچہ کرنے کا حکم دے رہی ہے نہ پرچہ روکنے کا حکم دے رہی ہے۔
تو عدالت نے جو یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے مطابق یہ فیصلہ ایف آئی اے نے کرنا ہے کہ یہ قانون اور قاعدے کے مطابق ایف آئی اے اس پہ ایف آئی آر کاٹ سکتی ہے، انکوائری کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائریکٹ اس پہ کوئی آرڈر جاری نہیں کر رہی، لیکن ضرورت پڑنے پر یہ معاملہ آگے ڈویژن بینچ کو بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ایف آئی اے ان کو بلا کے روزانہ تنگ کرے یا نہ کرے، جو بھی تفتیشی افسر ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ اس میں جرنلسٹ اور دیگر لوگ بھی ہیں، ان میں جاوید چودھری اور شاہد میتلا شامل ہیں۔ دونوں نے جنرل باجوہ سے انٹرویو کیا تھا اور ان سے منسوب کچھ باتیں اپنے کالم میں بیان کی تھی جن کو جنرل باجوہ ڈینائی کرتے ہیں۔ ان باتوں کی بنیاد پر پاکستان کے اندر بہت بڑا طوفان اٹھا، بہت سی سیاسی انریسٹ ہوئی، تو یہ بھی اس مقدمے میں شامل ہے۔ اور پھر اس پہ عدالت نے کہا کہ یہ ایف آئی اے کا کام ہے کہ وہ اس پورے کیس میں دیکھے کہ کون قصوروار ہے اور کس نے یعنی جو درخواست آئی ہے اس کے مطابق جرم بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر جرم بنتا ہے تو جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ کے خلاف ظاہر کارروائی ہوگی، وہ ایف آئی اے نے فیصلہ کرنا ہے، اور جاوید چودھری اور شاہد میتلا کو پکڑنا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے، ان کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود ہے یا وہ گلٹی ہیں تو پھر ان کے خلاف بھی ایف آئی اے نے کام کرنا ہے۔ تو عدالت نے ایف آئی اے پہ سارا ملبہ ڈال کے کہا جو ایف آئی اے چاہے کرے اور اس کے بعد سماعت کر دی ملتوی۔ اب یہ کیس پہلا کیس ایسا ہے جس کے اندر عدالت نے باقاعدہ یعنی ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سارے کیسز ہوئے، جنرل فیض حمید کو سپریم کورٹ نے ایک کیس میں ان سے جواب مانگا تھا تو وہ خود پیش نہیں ہوئے تھے، ان کا بھی وکیل پیش ہوا تھا۔ تو یہ ایک اور بڑا کیس ہے جس میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ ایف آئی اے کو عدالت نے یعنی جو جنرل باجوہ صاحب کی جو درخواست ہے نا وہ مسترد ہو گئی۔ اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو جنرل باجوہ نے اپنے خلاف مقدمہ درج کرنے سے روکنے کے لیے درخواست دائر کی تھی، وہ درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ تو اب فیصلہ ایف آئی اے نے کرنا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف اور جاوید چودھری اور شاہد میتلا کے خلاف ایف آئی آر کاٹتی ہے یا پھر انہیں بے قصور قرار دے کر فارغ کر دیتی ہے، جیسا کہ اب تک ہوتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔